تمام تعریف اللہ کی، درود و سلام محمد والے محمد پر۔ داستان بنی امیہ، author راہی چشتی۔ یہ بات بھی قابل فکر ہے کہ بنی امیہ میں سے حضرت عثمان بن عفان خود ابو سفیان بن حرب کی دختر حبیبہ جو المومنین کے شرف کو بھی پہنچی، اور کچھ بنی امیہ کے دیگر حضرات بھی اپنے خاندان کی جھوٹی شان و شوکت کو ٹھوکر مار کر شہنشاہ کونین کی غلامی میں آ گئے، لیکن کے سبب کو سلے کی ساری کان کو ہیروں کی کان تو نہیں کہا جا سکتا۔ کوئلہ آخر کوئلہ ہی ہے جس کا کام جلتا اور دہکتا ہے۔ شعب ابو طالب کے بعد اسلام کے بڑھتے قدم سے بنی امیہ کو موت کے پیتے آنے لگے، مگر حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد انہیں تھوڑی تسلی ہوئی، واب ان کے تعصب کا نشانہ سردار دو جہاں کی ذات اقدس تھی، کیونکہ اب آپ ہی بنی ہاشم کے سردار بھی تھے۔ بنی امیہ اب شمع رسالت کو بجھا دینے کی فکر میں تھے، مگر فرزند ابو طالب حضرت علی ہمیشہ شمع رسالت کے گرد فانوس کی طرح رہے۔ بنی امیہ اپنی ناکامیوں کا جنازہ اٹھائے ایک بار پھر دارالندوہ میں مشرکین کے ساتھ جمع ہوئے اور اپنے آخری زہر یلے منصوبے پر مشورہ کرنے لگے۔ ابو جہل نے کہا کہ روز روز کی پریشانیوں سے تو اچھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ مگر یہ کام اتنا آسان بھی نہیں تھا، لہٰذا ابو سفیان نے مشورہ دیا کہ بات تو ٹھیک ہے، مگر جو شخص بھی یہ کام انجام دے گا بنی ہاشم اور مسلمان اس کے خاندان کو معاف نہیں کریں گے۔ لہٰذا سب اس بات پر متفق ہوئے کہ ہر کبینہ کا ایک ایک آدمی اس کام میں شریک ہوا اور سب مل کر وار کرے تاکہ کسی ایک پر الزام نہ آئے، اور پھر بنی ہاشم تمام قبیلوں سے تو مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ابو سفیان کے اس مشورہ پر سب نے طے کیا کہ آنے والی رات میں یہ کام انجام دیا جائے گا۔ ہجرت ادھر تو یہ ناپاک منصوبہ تیار ہوا، ادھر اللہ نے اپنے حبیب کو ہجرت کا حکم دیا، لہٰذا سرکار حضرت علی ابن ابو طالب سے فرمایا کہ اسے علی، آج دشمن ہماری جان کے در پہ ہے، وہ رات کو سوتے میں ہم پر حملہ کریں گے، لہٰذا ہمیں ہجرت کا حکم ملا ہے اور تم ہمارے بستر پہ آج کی رات سو جاؤ۔ پھر حضور نے اہل مکہ کی کچھ باتیں حضرت علی کے سپرد فرمائیں اور ارشاد کیا کہ یہ لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچا کر پھر تم مدینہ آ جانا۔ اس کے بعد حضور نے حضرت ابو بکر سے ہجرت کے حکم کے بارے میں فرمایا اور سواری کا انتظام انہیں سونپا، اور رات شروع ہوتے ہی سرکار ابو بکر کو ہم سفر بنا کر مدینہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ تائید الہی ذرا حضرت علی کی اس دلیری اور جذبہ ایثار کو دیکھے کہ بھرپور جوانی یعنی تمیز 23 سال کی عمر میں اپنے آقا پر جان قربان کرنے کے لیے تلواروں کے سائے اور موت کے آثار میں سونا قبول کیا۔ جب سرکار دو عالم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سونے کے لیے منتخب فرمایا تو جناب علی کے حق میں تائید النبی بھی آ گئی۔ الہندہ سورہ بقر میں ارشاد ہوا، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرَى نَفْسَهُ الْبَتْغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَفُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ ترجمہ، اور لوگوں میں بعض وہ بھی ہے جو اپنی جان کو خدا کی رضا کے لیے بیچتے ہیں، اور خدا بندوں پر شفقت فرمانے والا ہے۔ تغیر تقلبی تعریف انس اور احیاء العلوم میں ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت علی سرکار دو عالم کے بستر پر سو رہے تھے۔ اس آثار عظیم کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل و میکائیل سے فرمایا کہ ہم نے تم دونوں میں رشتہ برادرانہ قائم کیا، ہر ایک کی عمر نسبت دوسرے کی طویل کی۔ اب تم دونوں میں ایسا کون ہے جو اپنے بھائی پر اپنی جان شمار کرنے کو تیار ہوا؟ یہ سن کر دونوں مقرب فرشتوں نے اپنی اپنی جان کو عزیز سمجھا، تو پروردگار عالم نے ان سے فرمایا
کہ کیا تم علی ابن ابی طالب کی طرح نہیں ہو سکتے؟ دیکھو ہم نے علی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موافقت قائم کی، اور علی اس وقت اپنے بھائی کے بستر پر اپنی جان نثار کرنے کے لیے سو رہے ہیں۔ اب تم دونوں جاؤ اور دشمنوں کی شہر سے علی کی حفاظت کرو۔ چنانچہ دونوں مقرب فرشتے زمین پر آئے، اور رات بھر جبرائیل، سرحانے اور میکائیل پائے کھڑے رہے۔ فرشتوں کی زبان پر یہ کلمات تھے: السلام علیک یا علی ابن ابی طالب، مرحبا مرحبا، کہ اللہ تمہاری ذات پر فخر کرتا ہے۔ احیاء العلوم N3 میں 3330، اسد الغامین الی 35-3۔ بدر کے اسباب: جب مدینہ طیبہ میں اسلامی نظام قائم ہو گیا تو مشرکین مکہ کو بڑی فکر ہوئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 13 سال مکہ میں ستایا، آخر قتل کا منصوبہ بنایا، مگر ہماری کوئی کوشش کام نہ آئی، اور اب مدینہ میں انہیں استحکام حاصل ہے، اور مدینہ کے قرب و جوار میں بھی ان کی تحریک کامیاب ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے اب صرف ایک ہی راستہ ہے کہ مدینہ میں انہیں پریشان کر کے اس تحریک کو وہیں دبانے کی کوشش کی جائے، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ اس کا رسیہ میں بنی امیہ پیش رہے، اور طے ہوا کہ مدینہ کی سرحدوں پر مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ شروع کی جائے اور باقاعدہ جنگ کی تیاری کی جائے۔ تاریخ اس پر متفق ہے کہ اس کار بد کی ابتدا بنی امیہ میں سے عقبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عقبہ، ابو سفیان بن حرب اور حکم بن عاص بھی پیش تھے۔ خارزار بنی امیہ کے یہ خار مغیلہ، اور انہی نے اول مدینہ کی سرحدوں پر دہشت گردی شروع کی۔ یہ ایک دن موقع پا کر مدینہ کے چراگاہ سے بہت سے مویشی لے کر مکہ بھاگ گئے، تو آن حضرت نے حفاظتی تدبیر کے پیش نظر حضرت عبداللہ بن بخش کو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مقام محلہ میں مقیم فرما دیا۔ جب یہ لوگ محلہ پہنچے تو اس وقت ابو سفیان کی سربراہی میں قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام سے واپس لوٹ رہا تھا۔ اس قافلے سے مسلمانوں کا نگراو ہوا، جس میں حضرت وافد بن عبداللہ تمیمی کے تیر سے ایک کافر عمرو بن حضری مر گیا، اور اس کی موت جنگ بدر کا سبب بنی۔ عمر بن حضری کے قتل سے ابقہ بن شیبہ اور ابو نہل نے بھرپور سیاسی فائدہ اٹھایا اور قریش کو جنگ کے لیے ابھارا۔ ابو جبل دیوتاؤں کی دہائی دیتا پھرتا تھا، اور ابقہ اپنے باپ دادا کی ذات کا انتظام لینا چاہتا تھا، لہذا دونوں کی کوششوں سے اہل لینا ملا کا ایک لشکر تیار ہوا، جس کی سربراہی بنی امیہ کے سردار ابقہ کو ہی حاصل تھی۔ 950 پیادوں